الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ تغابن کے 10 آیتیں، پہلا رکوع ہو گیا تھا۔ کافروں کے متعلق کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا نقصان کا دن ہے، یوم التغابن ہے، کہ ان کی جنتیں، ان کی حوریں، ان کی جنت کی نعمتیں وہ سب مسلمانوں کو مل جائیں گی، اور جو ان کی جہنم کی جو جگہ تھی وہ سب کافروں کے حصے میں آ جائے گی۔ تو نقصان ہی نقصان، انہوں نے جو اعمال کیے وہ دنیا ہی میں ہباء منثورا ہو گئے، اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور وہ کیا ہی برا انجام ہے۔ آیت نمبر 11 میں رب فرماتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی آپ کو مصیبتیں پہنچتی اللہ کی اذن پہ، اللہ کے ارادے سے، اللہ کی مشیت سے پہنچتی۔ ہم نے سورہ شورا آیت نمبر 30 میں پڑھا تھا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جتنے مشکلات پہنچتے ہیں، مصائب آلام پہنچتے ہیں، یہ تمہارے کردار کی وجہ سے، اور یہاں ہے اللہ کے حکم سے، تو سبب کوئی بھی ہو، لیکن یعنی سزا دے یا نعمت دے کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ مصیبتیں برے اعمالوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ سبب ان کے گناہ ہیں، ان کے کرتوت ہیں، لیکن دینے والا سزا جو ہے وہ اللہ کی اذن سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے ارادے سے۔ کوئی انسان دوسروں کو تکلیف دیتے، یہ بھی اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے، اللہ کی قدرت میں ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اس میں فرق ہے۔ حکم الگ چیز ہے اور اذن الگ چیز ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کو سزا دیتے تو یہ اللہ کا حکم نہیں کہ آپ ان کو سزا دے، بے گناہ لوگوں کو سزائیں دی جاتی، لیکن اللہ کے ارادے، اللہ کی مشیت، اللہ کی اذن میں ضرور ہے۔ تو بعض مصائب آلام گناہوں کے سبب، بعض مشاکل و مشکلات اللہ والوں کے درجات کی بلندی کا سبب، لہٰذا یہ اعتراض کوئی نہ کرے کہ چلو یہ تو مجھ سے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، نیک لوگ تو گناہ کرتے نہیں، پھر ان پر تو ان کے درجات بلندی کے لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، غالباً سورہ بقرہ آیت نمبر 155 نمبر آیات۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، تو یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ تعالی کے تمام رسولوں، کتابوں، فرشتوں کو یہ لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے میں تو اللہ پر تو ایمان لاتا ہوں لیکن دوسرے نہیں۔ یہ اللہ کا ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر بات کو، اللہ کے ہر حکم کو مانو۔ آپ کسی کو بڑا مانتے تو پھر اس کی ہر بات بھی ماننے پڑے، کسی کو استاد مانتے تو اس سے تعلیم بھی حاصل کرو گے، اس کو اپنے سے زیادہ سمجھدار سمجھو گے۔ اور اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے، واللہ بکل شیء علیم،
فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اس جملے کو توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجیے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو۔ یہاں آپ کی توجہ اس طرف میں آپ کو ذرا وہ دوں گا کہ آپ اس پر توجہ کریں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کس قدر یہ جملہ تاکید ہے اور کس قدر اس میں کامیابی جو ہے موجود ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول پر تو صرف تبلیغ ہے، بس اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ 4 بار یہ جملہ قرآن پاک میں آیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ سورہ انفال میں آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 20 اور سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 13 میں۔ اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ 4 بار ہیں سورہ انفال اور سورہ مجادلہ۔ سورہ انفال میں 2 جا، اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ یہ سورہ مائدہ میں 92 نمبر اور سورہ نور میں 54 نمبر اور سورہ محمد میں 33 نمبر۔ تغابن میں یہ 35 نمبر ہے اور سورہ نساء میں آیت نمبر یہ 59 نمبر۔ وَمَن، اب دیکھیں یہ جملہ انشائیہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، یا یوں جملہ کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، بار بار۔ اب 2 قسم کے لوگ بنے، بعض نے تو سنا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال لیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے نفس کی بات نہ مانو، معاشرے میں اگر کوئی بات اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ہو اس کو نہ مانو، والدین بھی اگر اس طرح بات کرے تو نہ مانو۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہے؟ جس نے کہا لبیک یا رب، یہی ہمیں منظور ہے، تو اس کے لیے رب کریم نے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اس کو یدخلو جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ یہ بڑی کامیابی ہے، سورہ نساء میں 13 نمبر آیت میں پڑھا۔ اور 159 نمبر یہ بھی آپ کو پتا ہے سورہ نساء میں کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ یہ اس کا رزلٹ 2 ہو گئی ہے۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو اللہ کے نبی کا حکم مانے، اس سے ڈرے اور تقویٰ کرے تو یہ فائزون میں سے ہے۔ اللہم اجعلنا من الفائزین یا رب۔ سورہ نور آیت نمبر 52۔ اور ایک جگہ سورہ احزاب میں مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اور 5ویں آیت سورہ فتح آیت نمبر 17 ہے کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الانہار وَمَن یَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِیمًا۔ تو اگر اس نے اللہ کے نبی کا حکم مانا تو یہ جنت میں جائے گا، اور اگر منہ پھیر لیا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے مقابلے میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یہ حکم تھا،
من یطع اللہ ورسولہ، یہ اس کا انجام تھا ماننے والوں کا۔ اب من یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے، اس کا انجام کیا ہے؟ یہ اچھی طریقے سے سنو اور اس کو ذہن میں بٹھاؤ۔ یہ بڑی کام کی باتیں ہیں کہ کل کو پچھتاؤ نہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ کون سے پلڑے میں آپ ہیں؟ من یعص اللہ میں ہے یا من یطع اللہ میں ہے؟ من یعص اللہ میں ہے نا۔ تو رب کریم نے اس کے بارے میں من یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ یدخل نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، سورہ نساء نمبر 4۔ جو اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کرے اور ان کے حدود کو پامال کرے، اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا، داخل کر دے گا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، مہین۔ اور سورہ احزاب میں 36 نمبر آیت میں کہ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، یہ بالکل کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ اور سورہ جن میں آیت نمبر 23 میں ہے کہ من یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا اور ہمیشہ۔ اب دیکھیں یہاں نافرمانی تو بہت سارے کرتے ہیں، مسلمان بھی تو کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ نہیں۔ یہاں نافرمانی سے مراد کہ اس کا عقیدہ بھی نافرمان ہو، کہ وہ مانے نہیں، سرے سے مانے نہیں۔ اللہ فرماتا روزے رکھو، سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 83، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین قبلکم لعلکم تتقون۔ اب کوئی روزہ نہیں رکھتا لیکن یا تو بیمار ہے تو وہ فدیہ دے گا، سفر میں یا گھر میں لیکن نہیں رکھ سکتا، زیادہ عمر والا ہے وغیرہ وغیرہ، یا ایسے نہیں رکھتا، گٹکا خور وغیرہ ہے، نالائق ہے، تو وہ اگر یہ کہتے یار اس سے کیا ہے، اگر رکھا تو نہیں رکھا تو کیا ہوا، تو یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب یہ مرتد ہو گیا۔ جو روزے کا انکار کرے، عوام میں سے کسی کا انکار کرے، بھلے وہ دیکھیں ایک حکم ہوتا ہے وجوب کے لیے، امر کے 27 معنی ہیں، مختلف کیٹیگریاں ہیں۔ ادنا درجہ جو ہے نا وہ اباحت ہے، اباحت جانتے ہو، وہ چیز آپ کے لیے مباح ہے۔ اللہ فرماتے کلوا واشربوا، ہر چیز آپ کے لیے جو حلال چیز ہے مباح ہے نا، اچھے کھانے پینا، یا مانا کہ فاصطادوا، جب احرام سے نکلو تو شکار کرو، تو یعنی شکار آپ کے لیے مباح ہے۔ مباح کی تعریف یہ ہے کہ اس کے کرنے سے ثواب نہیں ہے، اس کے نہ کرنے سے گناہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مباح عمل ہے۔ لیکن مباح عمل ہے، اب انسان اس کا انکار کرے تبھی یہ ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اب کوئی کہتا ہے کہ شکار ناجائز ہے، بھئی کیا دلیل ہے؟ یہ جانور پر ظلم ہے۔ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے اور نبی کے حکم کے مقابلے میں کیوں آ رہے ہو؟ میں نہیں مانتا ایسے، تو کافر ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، اگرچہ بہت کم درجہ ہے، مباح ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہے، اہل کتاب میں سے تھے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں ذکر ہے کہ جب ایمان لایا تو بولے چلو دین اسلام میں اونٹ کا دودھ پینا فرض نہیں ہے، فرض مباح ہے نا، مباح جانتے ہو نا، اونٹ کا دودھ کیا ہے؟ گوشت کیا ہے؟ مباح ہے نا، بکری کا، گائے کا، بھینس کا مباح ہے نا۔ کسی نے پوری زندگی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تو کیا حکم لگاؤ گے؟ دودھ نہیں پیا کیا حکم لگاؤ گے؟ لیکن یہ کہتا نہیں میں یہ جائز ہی نہیں، تو اس پر حکم لگے گا نہیں، اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ و اللہ کے نبی نے اس کو جائز قرار دیا۔ بعض لوگ بڑے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ حرام کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ ذرا ہوشیار ہو جائے، بڑے نادان ہیں، بڑا نادان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کریں گے۔ ایک کم بخت کا لگا ہوا ہے، میں نے بولا آپ دیکھیں یہ کہتا کہ میں شہرت کیسے پاؤں؟ کہتے مجھے دکھا دو قرآن میں کہاں لکھا ہے تراویح
اب اتنا بڑا بدبخت کہاں لکھا ہے تراویح؟ یعنی کروڑوں خربوں مسلمان گزرے، علماء اولیاء لاکھوں کی تعداد سے گزرے، اور یہ کنویں کا میڈک پتہ نہیں کہاں سے آیا، بولا کہاں لکھا ہے تراویح؟ اب یعنی کہ ایسے بے وقوف بھی دنیا میں ہوں گے کہ بولے یار بات تو بڑے پتے کی کر رہا ہے، کہتے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر اس طرح دین کو بگاڑنا چاہے تو پھر تو گیا۔ تو بولے تو دادی سے نکاح کرے کہ بولے نہیں حرام ہے، کہاں لکھا ہوا ہے دادی کو؟ دکھا دے گا جب بات کری گا بڑے شور سے یہ تراویح کہاں سے آ گئی؟ اور پھر کیا کرے، بڑے بڑے وہ بڑا گمراہ ہے، پہلے تو پتہ نہیں کہاں سے کیا بن گیا، پھر چلتے چلتے پہلے حدیث بن گیا، پھر جا جا کے وہ اب آپ کہتے نہیں بس صرف قرآن مانو، تو کہتے کہ یہ امام بخاری نے یہ بولیوں میں دین بگاڑا ہے، امام بخاری جیسے اولیاء کے پیچھے بھی وہ پڑ گیا، اس کو بھی لوگ سنتے۔ میں کہتا کوئی بھی دنیا میں آ گیا، انسان میں اتنے بے وقوف ہے کہ پتھر کو پوجنے کے لیے بھی کوئی آگا تو اس کو بھی پوجنے، بولا ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ پتھر کو پوجو تمہیں بہت کچھ دے دے گا، اس پر بھی لگ عقل اور شعور اللہ نے دیا، خدا کے بندے دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو پتھروں کو جا کے پوج رہا ہے کہ پتھر مجھے دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے جو میں دیتا ہوں نا وہ پھر کوئی چھین نہیں سکتا، جو میں روک لوں نا پھر اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 2 یاد رکھو۔ تو اب اچھا مباح عمل میں جیسے دیکھو کہ گائے اس کا ان کا گوشت نہیں کھاتا ہے، دودھ نہیں پیتا، اس پہ تو کوئی حکم نہیں لگے گا کہ میں نہیں لگے گا لگے گا کہ جیسے ان کا گوشت نہیں کھاتا، لگے گا، آپ کو پھر فتویٰ لگے گا کہ کس آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں؟ نہیں ایسے بھی نہیں کھاتا، اچھا وہ الگ بات، اس پہ تو حکم نہیں لگے گا، نہیں حرام سمجھ کر نہ کھائیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ چیز نہیں کھاؤ، یہ چیز نہیں کھاؤ، یہ خلاف شرع ہے، میں گوشت نہیں کھاتا، میں گائے کا گوشت نہیں، میں یہ نہیں کھاتا، یہ زیادہ کچھ نیک بننے والے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ بھائی جو چیز اللہ کے نبی نے مباح کر دیا، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ آپ اس پر جو ہے نا وہ لگا لیں؟ انسان کو ہر جتنی چیز ہے نا، اب جانور وہ صرف گھاس کھاتا ہے، درندے ہوتے وہ صرف گوشت کھاتے ہیں، اب نہ درندہ ہے نہ جانور ہے، نہ آپ انسان ہے، ہاں اب ساگ بھی کھاؤ گے، پھل بھی کھاؤ گے، گوشت بھی کھاؤ گے، جو آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مادہ رکھا ہے وہ کس چیز کو آزماتا ہے؟ اب گائے بکری جو ہے نا اگر گوشت کھانے لگ جائے تو مر جائے گی، ہاں درندہ چرند وہ جو ہے نا گھاس کھائے گا تو کیا ہو، اس کا معدہ ہی ایسے کہ وہ نہیں وہ کرتا، لیکن انسان کو اللہ نے ایسے بنایا سب کھائے گا۔ تو یہاں یہ بات رکھیں کامیاب کون ہے کہ اس پر لبیک ہے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا حکم منو، اللہ کے نبی کا۔ قرآن پاک بھی حضور نے دیا، حدیث مبارکہ بھی، قرآن پاک حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب ہے، ہم نے کہا لبیک۔ اب اس کی جتنی تشریح حضور علیہ السلام نے کی، پھر صحابہ نے، تابعین نے، پھر رسول اللہ علیہ السلام کے کلام ان کے حدیث مبارک کی تشریح کی، وہ بھی ہمیں لبیک ہے۔ ہم صحابہ کے افعال تقریرات کو مانتے اور تابعین اور مجتہدین کرام کو بھی۔ دھوکہ دینے والے کہتے ہیں یہ تو امام ابو حنیفہ کو مانتے، کم وقت ہے۔ اب کتنے لوگ ہوں گے ہماری تقریر سن کے بولے کہ امام قرآن پاک میں مولانا صاحب نے یوں بتایا۔ تو مسائل آپ علماء سے سیکھ سکتے۔ امام ابو حنیفہ نے بہت بڑے مسائل اور بہت بڑا نیٹ ورک اس پر بنایا، بہت بڑا کام کیا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس قرآن اور حدیث کے مخالف ہو، تو مکاروں کا کام ہے کہ اس میں خلط مل کر کے، جیسے حدیث کو نہ ماننے والے وہ حدیثوں میں ہزار عیب پیدا کر دیتے۔ اب قرآن پاک کو بھی ایسے لوگ بھی نہیں مانتے، وہ یہاں پہ ہزار اعتراض جو ہر کسی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعتراضاتوں سے بچائے۔ تو ہمارے نبی پر کھلی تبلیغ ہے، اگر تم نہیں مانو گے یہ حکم ہے، مان لو لبیک، اور پھر یہ اس کے رزلٹ جو میں نے بتا دیے۔ سب سے بڑا کامیابی تو ہے کہ یہ لوگ انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ہم نشین ہوں گے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،
اور اللہ پر بھروسہ رکھیں مسلمان مؤمن اسباب کو بروئے کار لائیں. ٹھیک ہے نا. اب شخص آ رہا ہے موٹر سائیکل باہر کھڑی کر رہے کہتے میں اللہ پر توکل کرو, میں نے بولا خلاف اشارہ کرو, تو اللہ کے توکل جانتا ہی نہیں. گھر میں بیٹھ جاؤ, کاروبار پہ نہیں جاؤ, کیوں؟ میں اللہ پر توکل ہوئی, اللہ کے توکل کا نام ہی نہیں ہے. پھر تو نماز بھی نہیں پڑھو, بھائی اللہ پر توکل ہے, اللہ جنت دے گا توکل ہے, نمازوں پر توکل نہیں. یہ تو بات نہیں. روزہ رکھو, نہیں اللہ پر توکل ہے, وہی دے گا جنت. روزوں کے یہ عجیب توکل ہے. تو توکل وہ ہے جو شریعت کے مطابق. شادی کر اللہ بچے دے گا, نہیں اللہ پر توکل ہے, اللہ جیسے بچے دے گا. زبردست توکل ہے اس کا. گاڑی باہر کھڑے کرے, کیا اللہ پر توکل ہے, میں نے بولا خدا کے بندے یہ گناہ ہے اس طرح کرنا. اللہ پر توکل ہے. پہلے اس کو تالا لگاؤ, فاللہ قرنا فضا ہوا, پھر اس کے بعد کہو توکل تو اللہ, بس اس کے بعد اسباب تو سامنے لاؤ نا. اب بارش کے سامنے بیٹھے رہے, کہاں نہیں جا رہا, اب بھائی بارش ہو رہی ہے, اللہ پر توکل ہے بارش سے بچائے گا. نہیں بھائی, آپ گھر بنائے, گھر میں رہے, دھوپ سے بارش, اب اللہ پر بہت سارا, لیکن گھر پہلے بنا. ہاں مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھے. یا ایھا الذین آمنوا لبیک یا رب, اے مسلمانوں, ان من ازواجکم, بے شک تمہاری بعض بیویاں, و اولادکم, تمہاری اولاد, عدوًا دشمن ہے, لکم تمہاری بعض اولاد اور بیویاں دشمن ہے, فاحذروہم, ان سے احتیاط رکھو, ان سے بچو, ان سے ڈرو. کیا مقصد؟ ان کی ہاتھ تمنا کو پورا نہ کرو. وَإِن تَعْفُوا, اگر تم معاف کرو, وَتَصْفَحُوا, اگر گزر کرو, وَتَغْفِرُوا, تم بخش دو, وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. ہر تمنا سے جائز ناجائز مراد ہے, کوئی ہر تمنا سے کیا مراد ہے سمجھ میں ناجائز. ابھی دیکھیں بعض مسلمان جو ہے وہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے پیارے عقائد و جان کے ساتھ مدینہ منور تشریف لائے. اب کچھ ایسے تھے کہ گھر والوں نے کہا ہم سے برداشت نہیں ہوتا, تم لوگ جا رہے, ہم کیا کریں, ہمارا اثر کیا ہے. تو بیوی بچوں نے انہیں روکا اور یہ چیزیں آگے رکھ دی. تو انہوں نے دیکھا کہ پیارے عقائد و جہان کے حاضرین تو چلے گئے, باہر ہو گئے. پھر جب وہ آئے بعد میں تو دیکھا تو پیارے عقائد و جہان کے جو ساتھ ہے انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا, تو بہت آگے چل گئے. تو انہیں بڑا غصہ آیا کہ ہمارے بچوں نے, ہماری بیویوں نے انتقامی کارروائی میں. تو اللہ نے معاف کیا, نہیں ٹھیک ہے, آپ روک گئے, آپ آ گئے, لیکن اب ان سے اس پر ظلم و ستم نہ کرو, برداشت کرو. گھر والوں سے اگر اس طرح غلطی ہو جائے آپ نہ مانیں, بالفرض آپ نے ایک مان لی, اب اس کے بعد انتقامی کارروائی اس وقت آپ نہ کریں, وقت گزر گیا نا, معاف کر دیا, معاف کرو, اللہ فرماتا ہے معاف کرو. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جب وہ آپ کو کہے کہ آپ رشوت لیں, اب یہ کریں, کچھ بھی کریں, یوں کریں, خلاف اشارہ کہ مولوی کی بات نہ مانے, شادی میں کنجریاں لائے اور شادی حال میں یوں کرے, فلاں یوں کرے, چھوڑو مولویوں کی بات ہے, اس وقت اس کی بات نہیں مانے. یہ دشمن ہے, خلاف اشارہ بات کریے, چھوڑے, پردے میں کیا رکھا ہوا ہے, اس میں کیا رکھا ہوا ہے, یہ خلاف اشارہ بات ہے. بولے نہیں پردہ کرنا ہوگا, نماز پڑھنی ہوگی, ارے ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, اب کا بابا یہ مولوی سختی کرتا ہے, نہیں بس کلمہ پڑھنے والے جنت یہ, تو اس پر آپ نے سختی کرنی ہے, اس پر پھر ایسوں سے آپ ہوشیار رہیں, بھلے وہ تمہاری اولاد ہو, تمہاری گھر والی ہو, یہ سب سے قریب رشتہ ہے. انسان کا وارث کون ہوتا ہے؟ بچے اور بیویاں ہوتی ہیں نا, یہی ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر ہوشیار رہیں. ان کے لیے آپ جمع کر رہے ہیں, زکوٰۃ نہیں دے رہا, صدقہ نہیں دے رہا, بیوی کہتے ہیں تو بھائی صاحب تعاون نہ کر, بہن کو وہ نہ دے, رشتہ داروں سے تعلق نہ کرو, کیونکہ عورتوں کی فطرت ہے کہ وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی. شوہر کو ذرا ہوشیار ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کے جتنے اخراجات ہیں پورا کرو, میرے اوپر زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, ان کا حق بنتا ہے. تو پھر ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں. ہزار پیش کے بیگانہ از خدا باشدو, فدا یک تن بیگانہ کے اشنا باز. ہزار رشتہ دار ہو لیکن اللہ سے بیگانہ ہو, ایک بیگانہ ہے لیکن اللہ سے اشنا ہے, اس کی دوستی ان سب سے بہتر ہے. یعنی آپ کی دوستی اللہ والوں کے ساتھ ہو. وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, یہ اللہ کا حکم ہے.
ان لوگوں کو پیچھے چلو، ان کی بات مانو، ان لوگوں کی حد ہے۔ اب ہمیں ملاتی اللہ واطی الرسول، اب والدین ہو، اولاد ہو، گھر والے ہو، آپ کو ایسے حکم دیتے ہیں، آپ سے ایسا کام چاہتے ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا نہیں ہے، اس کی خوشی نہیں ہے، اب یہاں سے ہوشیار رہو، تو بولا ان سے ہوشیار رہو، احتیاط رکھو۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے یہ مال اولاد تمہارے لیے ذریعہ امتحان ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ احب الفتنہ، ایک شخص کا امام منیفا کا بولے میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، لوگ بولے تو فتنے کو پسند کرتا ہے؟ ارے بولا مال اولاد کو اللہ فتنہ کہتا ہے، تو مال اولاد کو تو ہر انسان پسند کرتا ہے۔ بولا وہ فتنہ مراد نہیں ہے کہ دوسرے پارے میں پڑھا تھا نا کہ والفتنہ تو اشد من القتل، کہ فتنہ شرک جو ہے قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہ خود جو ہے نا مشرکین مکہ یہ کفر اور شرک کرتے ہیں، اس کو یہ وہ نہیں کرتے، اور یہاں پہ اگر ان مہینوں میں اگر وہ ہوگا تو یہ اس کو ڈنڈورا کر رہے ہیں۔ واللہ عنده اجر عظیم، اللہ کے اجر عظیم ہے۔ اللہ مرزقنا یا رب ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو کے معنی کیا ہے؟ شیر سے ڈرو تو بھاگ جاؤ، قریب ہی نہیں ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ما استطعتم، کتنا ڈرو، کتنا ڈرو۔ اوامر کا امتثال، نواہی کا اجتناب، ڈرنا ہے، گناہ سے بچو، اوامر کا امتثال کرو، یہ اللہ سے ڈرنا ہے، اتنا ڈرو۔ اب تو بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے تو کتنا ڈرو گے؟ فدیہ دو گے بس۔ لیکن صحت مند ہے تو کتنا ڈرو، روزہ رکھو۔ اور واسمعوا، سنو، واطیعوا، اور حکم مانو، انفقوا، خرچ کرو۔ پرسوں اس پر تفصیلی گفتگو سورہ منافقین کی آخری 3 آیاتوں میں تفصیلی گفتگو ہم نے کی تھی۔ اور خرچ کرو اللہ کے راہ میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بچایا گیا نفس کے بخل سے، اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا من المفلحین یا رب العالمین۔ دیکھیں ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کہ اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو بعد نے کہا کہ یہ اس کی تفصیل ہے، ڈرنے کا حق کیا ہے؟ جتنا ڈر سکتے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ ال عمران سورہ مدین آیت نمبر 102 میں، کہ اللہ سے اتنا ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، یعنی عقیدہ ایسے رکھو۔ بولا وہ عقیدے کے مطابق ہے۔ اور یہ جو ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں ہو سکتے، اتنا ڈرو، کھڑے ہو کے پڑھو۔ تو مختلف کیٹیگری ہے، عملی میدان ہے، یہ جو ہے عملی میدان کے اعتبار سے جتنا کر سکتے ہو۔ وہاں اعتقادی کہ نماز فرض عقیدہ تو رکھو، روزہ فرض عقیدہ رکھو، حق تقاتہ۔ اب نہیں رکھ سکتے وہ الگ بات ہے، نہیں رکھ سکتے تم پر رکھنا فرض ہی۔ بعض اوقات ایسے ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا آپ کے لیے کیا ہے؟ ثواب نہیں ہے۔ کون سا روزہ جس پہ ثواب نہیں ملتا؟ رمضان کے روزے پہ ثواب ملتا نہیں ملتا؟ ہاں، بیمار ہے اس کو نقصان ہے، وہ رکھے گا اس کو ثواب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لیس من البر ان تصوموا فی السفر، اے سفر آپ کو نقصان دیتے، آپ روزے رکھیں، بڑے نیک تقویدار بن گئے۔ کچھ لوگ بڑے ضدی ہوتے ہیں نا، مسافر روزہ اب اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھے، وان تصوموا خیر لکم بھی ہے، لیکن اگر نہ رکھا تو اسے کوئی بات پرس نہیں ہوگی۔ اگر اس کو اتنا ٹائم ملا، مسافر کے بعد صحت کی حالت میں تھا کہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ رکھا تو پھر اس کا فدیہ دینا ہوگا، لیکن مسافر سے آیا ایک دن بھی نہیں ملا، مر گیا تو اس کا فدیہ بھی نہیں، ختم۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، وہاں کیا پڑھا تھا؟ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو۔ یا فرمایا اگر تم اللہ کو قرض حسنا، حلال مال، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات جتنا بھی ہے، تم دیکھیں اللہ تو لیتے ہی نہیں، اللہ کے بندوں پر، یعنی تمہاری نیت یہ اپنے فیملی، اپنے کنبے، خود بھی کھاتے ہو اس نیت سے کہ اللہ کی بندگی کرو،
اس پر بھی ثواب ہے. گھر والوں کو اس لیے کھلا رہے ہیں کہ ان کا حق ہے, ان کی تربیت میرے اوپر فرض ہے, یہ بھی ثواب ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ میں کھلاتا پلاتا ہوں, بڑے بد نصیب ہیں یہ لوگ. وہ کہتے ہیں میں ارے تو کھلانے پلانے والا نہیں ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اللہ کے ذمہ کرم پر رزق ہے. يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ, وہاں ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 3 میں کہ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, سود حرام ذرائع سے مال گھٹتا ہے اور صدقات خیرات سے بڑھتا ہے. تو یہاں بھی اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو, صدقے خیرات کرو, اللہ تمہیں اس کا دگنا دنیا میں بھی دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. ایک تیر دو شکار. ماہ رمضان کے مہینے کی آمد ہے. سامعین و حاضرین اکرام, ارے زکوٰۃ ادا کرو, فطر ادا کرو, صدقے خیرات کرو. اب دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا مہینہ یزاد فی رزق المؤمن, مسلمان کا رزق بڑھتا. وجہ یہ, اگر آپ سوچو گے تو وجہ یہ ہے کہ لوگ اس میں صدقے خیرات زیادہ دیتے ہیں, اور خیرات اور زکوٰۃ اور اس سے جو ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اب دیکھیں ایک بچہ ہے بڑا ذہین, بڑا فتین, بڑا کارآمد ہے, اس کا باپ بڑا دولت مند ہے, تو باپ اس کو جتنا کام کر رہا ہے بڑھ رہا ہے نا, یا اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے, تو باپ اتنا ہی زیادہ خرچ کرے گا, بھائی کام طے کر. لیکن ایک ایسے کسی ٹکے کا ہی نہیں, اب آپ اس کو تھوڑی دے گا یہ 10 روپے کا قابل لے, 10 روپے کا. ایک بچہ یونیورسٹی جا رہا ہے یا امریکہ برطانیہ جا رہا ہے, اعلیٰ تعلیم, اس پر لاکھوں روپے لگ رہا ہے, باپ اپنی پراپرٹی بیچ کے اس کو دے رہے, بولے اس قابل ہے اس پر خرچ کروں, اور ایک کسی ٹکے کا نہیں. تو اب باپ اس پر خرچ, یہ تو انسان کی مثال ہے, اللہ تعالیٰ تو نہیں. اللہ فرماتا ہے بندے تو خرچ کر تو دے, میں کتنا تمہیں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ دینی مدارس, مساجد, بے سہارا طلباء اور بیوہ یتیموں پر, خاص کر خاندان میں جو غریب لوگ ہیں, ہر مسلمان کو اس پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ویسے بھی دگنا ہے دنیا میں بھی دے گا, اور اصل تو اللہ کی رضا ہے. اللہ فرماتا ہے تو خرچ کر بندے, میں تم سے راضی ہو جاؤں گا, کیونکہ تمہارے فطرت میں میں نے مال کی محبت ڈالی. یہ مال جب جاتا ہے نا تمہارا ساتھ دل بھی مائل ہوتا ہے, ایسے چھوٹ جاتا ہے حرام خوری کے لیے. حرام خور پاکستان کے خزانے لوٹ لیے پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا. ایک دبئی میں وہ بنایا بنگلہ, تو ایک ملیرا میں بنایا, تو ایک فلاں جگہ بنائی, فلاں جگہ. کب تک پاکستان قرضے میں ڈوب رہا ہے اور یہ فکر نہیں ہے. کوئی بھی ہو, ہم کسی کا نام نہیں لیتے, کوئی بھی ہو حرام خور, لیکن اس کے لیے اتنا کہتے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. دا دنیا دا پا مثال دا سرائی آبادا, لرات دی پکی سوک اوسی گنا, مانے سلا جوڑوی تا سباق پوچھ کی, تمرا بستے چھ پتا سسی گنا. کہتے محلات کیوں بنا رہے ہو, تو کل کوچ کر رہا ہے, اتنا کافی ہے بس, بارش سے تمہیں حفاظت رکھے. بس اللہ کی بندگی میں سب کچھ خرچ کرو, تو اسی فکر میں لگا ہے. نماز قضا کر دی, روزے چھوڑ دیے, دنیا کما کما کے حالت تیری بری ہو گئی. اب دیکھتا ہے کہ امام سے درس دے گا پہلے سے, اس کے ماتھے پر یہ پھر درس دے گا, یوں لگ رہا کہ اس کے گھر سے کچھ اس کے اوپر آفت آ رہی ہے. انا للہ, کم از کم یہ تو کہنے چلو بولا ہم تو ویسے بھی دنیا میں لگے, چلو اللہ نے ایسے بندے بھی پیدا کیے جن کو دنیا کی فکر نہیں ہے, مسجد میں بیٹھے ہوئے, کوئی سن رہا ہے کوئی سنا رہا ہے. اگر سب نہیں چند ہے اس کے لیے تو دعا تو کر, یا اللہ یہ کامیاب لوگ ہیں, یا اللہ ہمیں بھی ایسے توفیق دے. بس تو یہ جا کے پھر محلے میں ڈنڈورا کرتے ہیں, اللہ ان کی شر سے بچے. بولو آمین. واللہ شکور حلیم, اللہ قدردان شاکر علیم. چوتھے پارے کے آخر میں آیت پڑھی تھی نا, شاکر, 5ویں پارے کے آخر میں شاکر علیم, اور یہاں ہے شکور علیم. شکور بمانے متشکر, اللہ قدر کرنے والا ہے. شکر انسان جو کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا, اللہ اس کی قدر کرتا ہے. اور برد بار اگر نافرمانی کی تو جلدی سزا نہیں دیتا. عالم الغیب والشہادہ, اللہ ہر نیا ہوا عیان کو جاننے والا ہے. جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے, جو باطن بھی وہ بھی, جو چھپے ہوئے ہیں لوگوں سے اس کو بھی جانتا ہے. انسان کے دل میں کیا یہ بھی جانتا ہے, انسان کے ظاہر میں کیا یہ بھی جانتا ہے.
تو ہم نے یہ بات کی کہ اپنے دونوں انسان اپنے ظاہر کو بھی صحیح کرو اور اپنے باطن کو بھی. یہ نہ کرو ارے میرا دل صاف ہے, میں نماز تو نہیں پڑھتا, روزے تو نہیں رکھتا, میرا دل صاف ہے. ارے تیرے ایمان کو کینسر کی بیماری لگی ہوئی ہے. بے نمازی اور روزہ خور کو ان کے ایمان کو کینسر کی بیماری لگی ہوئی ہے, اور اس کا وقت ابھی بھی کہتا ہے ارے میرا دل صاف ہے. تیرا دل صاف ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو جو دل صاف ہونے کو جانتا ہے وہ اس سے پوچھو, میرے نبی سے پوچھو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر گناہ سے تیرے دل پہ داغ لگتے ہیں, سیاہ داغ, دبے لگتے ہیں, اور پھر دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر گناہ تمہیں گناہ ہی نظر نہیں آتا, پھر تو گناہ میں خوش رہتا ہے. جیسے ہیرونی آج پنوار پر پڑا ہوا ہے اور 4-5 جمع ہو جاتے ہیں نا ہمارے سامنے جو ڈبل روڈ ہے اس پر, اور یوں چادر پر ڈال دیتے ہیں. عجیب بات ہے, کچھ عورتیں بھی بیچ میں لگی ہوتی ہیں. وہاں ایک جگہ, وہاں تو میرے خیال ہے ایک بیٹا ایک ماں ہے, بس چادر پر ڈال دیتے. اب یہ کہتے کہ ہاں اللہ, اب کہتے دنیا نہیں دیکھ رہی تھی. اس کو اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے. اللہ نشوں سے بچائے بس. بہت اللہ العزیز, اللہ عزت والا ہے. العزیز اللہ غالب ہے. الحکیم اللہ حکمت والا ہے. اللہ کا ہر فعل وہ حکمت پر مبنی ہے. اللہ کی تخلیق, اللہ جو بھی کرتا ہے نا اس میں بھلائی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے انسان نہیں جانتا. بس ضروری نہیں کہ انسان کو پتہ بھی ہو کہ یوں کیوں ہے تو یوں کیوں ہے تو یوں کیوں ہے, یوں کیوں ہے یوں کیوں ہے, یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے. اب اللہ تو سب کو جانتا ہے نا, ہم تو نہیں جانتے. ہمارے پاس علم ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیل, بہت ہی تھوڑا علم انسان کو دیا جاتا ہے, مخلوق کو دیا جاتا ہے. تو پھر انسان کے پاس حکمت بہت کم ہوتی ہے, چھوٹی سی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے, وہ جانتا ہے ان کی فعل وہ جو ہے نا حکمت پر بھری ہوئی. کریم مولا سے دعا ہے, آج سورہ تغابن کا درس پورا ہوا. اللہ قبول فرمائے حاضرین و سامعین کو, اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. کل سورہ طلاق 65 نمبر سورہ شروع ہوگی. کریم اللہ قرآن پاک کو پڑھنا اور پڑھانا ہمارے مقدر میں کر دے. اللہ تیرے کلام سے محبت کر دے. میرے جتنے سامعین ہیں یا مسجد میں آتے ہیں اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. سورہ تغابن کی برکت سے اللہ ان کے لیے سال ثواب مرحومین کے ان کی مغفرت فرما, درجات بلند فرما, اور زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا